اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے۔ تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو، تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ سب کچھ دوستو عارضی ہے، یہاں سب کچھ بنا ہی ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ یہ زمین آسمان پہ رونقیں، یہ تنہائیاں، ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ واحد جو باقی رہے گا وہ مالک جہاں ہے۔ تم اس عارضی دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ حقیقت تم بھی جانتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب مٹ جائے گا؟ تم سب جانتے ہو، پھر بھی بھاگ رہے ہو اس سب کے پیچھے، تو بھاگتے جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، یہ دنیا ایک جال ہے، دیکھنے کو یہ بہت الجھا ہوا سا جال ہے، مگر اس کا ایک سرا ہے۔ یہ جال ایک دن سلجھ جائے گا، یہ دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے گی، اور اس دن تم اپنے پاس جمع کی ہوئی دولت دیکھو گے تو فقط پتھر اور خاک ہی پاؤ گے، کیونکہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ ایک فریب ہے، مکمل فریب، اور ایک روز چھوڑ جائیں گے ہم یہ دنیا کی رونقیں۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے، اور اب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کرنا، یہ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی۔ اس رب کریم کی رحمت کو یہ دعا تمہاری طرف اور متوجہ کرے گی۔ تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے رہو بغیر کسی شک کے۔ تم دیکھو گے کہ ایک روز تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اگر تم نے اپنے رب کے لیے کچھ ترک کر دیا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ رب تمہیں اب ایسے نوازے گا کہ تمہاری روح بھی شکر کے سجدے میں گر جائے گی اور تم اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاؤ گے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا
حامی و ناصر۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے، تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو، تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ سب کچھ دوستو عارضی ہے، یہاں سب کچھ بنا ہی ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ یہ زمین آسمان پہ رونقیں، یہ تنہائیاں، ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ واحد جو باقی رہے گا وہ مالک کے جہاں ہے۔ تم اس عارضی دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ حقیقت تم بھی جانتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب مٹ جائے گا؟ تم سب جانتے ہو، پھر بھی بھاگ رہے ہو اس سب کے پیچھے، تو بھاگتے جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، یہ دنیا ایک جال ہے، دیکھنے کو یہ بہت الجھا ہوا سا جال ہے، مگر اس کا ایک سرا ہے۔ یہ جال ایک دن سلجھ جائے گا، یہ دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے گی، اور اس دن تم اپنے پاس جمع کی ہوئی دولت دیکھو گے تو فقط پتھر اور خاک ہی پاؤ گے، کیونکہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ ایک فریب ہے، مکمل فریب، اور ایک روز چھوڑ جائیں گے ہم یہ دنیا کی رونقیں۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی۔ یہ زمانہ بھیڑیوں سے بھرا پڑا ہے، ہر بھیڑیے کی شکل اور شکار کا طریقہ مختلف ہے۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، اور اب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر بس وہ رب ہے جو بندے کو تنہا نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا، جو دعائیں قبول کر لیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا سب کر دینے کی طاقت رکھتی ہے اگر اس میں یقین شامل ہو اور اس رب کی ذات پر ایمان ہو۔ وہ تمہیں رلا کر کیا کرے گا؟ اس کو تم سے محبت ہے، اس کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ رکھو، وہ ہر حال میں تمہیں بہترین سے ہی نوازے گا۔ اپنی دعاؤں میں سے شک نکال دو، جو ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بھلائی ہی چھپی ہے، جو ابھی آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کی دعائیں ضرور کن کی برکتوں کو دیکھیں گی، آپ کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، دعائیں کرتے جاؤ، وہ سب کرنے پر مکمل قادر ہے۔ اس رب کی محبت کی ایک خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی محبت اور چاہت میں آ کر اپنی چاہت انسان کے لیے ضروری ہی نہیں رہتی،
اس کی چاہت کے بعد ہر چیز اضافی لگنے لگتی ہے، پھر بس وہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس رب کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب انسان مکمل اس کا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیں ہماری ہی چاہت عطا کر دیتا ہے۔ اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر رو کر کہہ رہی تھی۔ مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا چھوڑ دو گی یہ راستہ؟ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا۔ ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے، پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ، یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے، تو میں ہر مشکل سہ لوں گی، میں کروں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، جتنے بھی خزاں کے دن آ جائیں میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا۔ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر بس وہ رب ہے جو بندے کو تنہا نہیں کرتا، جو دعائیں قبول کر لیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ زندگی کے جس بھی حصے میں آپ کو اپنے کسی گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ، اب تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گناہ میں، اب تو نہیں چھوڑ سکتا، یا اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب صرف شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک معاف کرتا رہوں گا، تو مانگ لے معافی، چھوڑ دے گناہ کا راستہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ جو بھی اس کی خاطر چھوڑو گے وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا، نوازے گا۔ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان رب ہے، وہ جلد تمہارے لیے آسانیاں کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں ہر رسوائی اور مصیبت سے بچائے گا، وہ تمہیں نہیں بھولا، نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ بس تم اس رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں کتنا نوازنے والا ہے، تمہاری ہر چاہت کو بہت جلد پورا کرنے والا ہے، بہت جلد پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ یہ زمانہ بھیڑیوں سے بھرا پڑا ہے، ہر بھیڑیے کی شکل اور شکار کا طریقہ مختلف ہے۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو اور اب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر بس وہ رب ہے جو بندے کو تنہا نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا، جو دعائیں قبول کر لیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا سب کر دینے کی طاقت رکھتی ہے اگر اس میں یقین شامل ہو اور اس رب کی ذات پر ایمان ہو۔ وہ تمہیں رلا کر کیا کرے گا؟ اس کو تم سے محبت ہے، اس کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ رکھو۔ وہ ہر حال میں تمہیں بہترین سے ہی نوازے گا۔ اپنی دعاؤں میں سے شک نکال دو، جو ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بھلائی ہی چھپی ہے، جو ابھی آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کی دعائیں ضرور ان کی برکتوں کو دیکھیں گی۔ آپ کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، دعائیں کرتے جاؤ، وہ سب کرنے پر مکمل قادر ہے۔ اس رب کی محبت کی ایک خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی محبت اور چاہت میں آ کر اپنی چاہت انسان کے لیے ضروری ہی نہیں رہتی۔ اس کی چاہت کے بعد ہر چیز اضافی لگنے لگتی ہے، پھر بس وہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس رب کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب انسان مکمل اس کا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیں ہماری ہی چاہت عطا کر دیتا ہے۔ اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر رو کر کہہ رہی تھی۔
مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا چھوڑ دو گی یہ راستہ؟ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا۔ ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے، پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ، یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے، تو میں ہر مشکل سہ لوں گی، میں کروں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، جتنے بھی خزاں کے دن آ جائیں، میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا۔ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر بس وہ رب ہے جو بندے کو تنہا نہیں کرتا، جو دعائیں قبول کر لیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ زندگی کے جس بھی حصے میں آپ کو اپنے کسی گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ، اب تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گناہ میں، اب تو نہیں چھوڑ سکتا، یا اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب صرف شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف آؤ، تو پھر بھاگو اپنے رب کی طرف۔ وہ تمہیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایمان رکھو، اللہ کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا۔ اس نے تمہیں اس انسان کے ہاتھوں ذلیل کروایا ہے کیونکہ تم اپنے رب کو فراموش کر بیٹھے تھے، کہ ایک شخص کے چھوڑ جانے سے خود کو بے حال کر لو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر اتنے کمزور اور سستے تو نہیں ہو تم۔ وہ حساب رکھتا ہے ہر چیز کا، جس نے برا کیا اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رب کہتا ہے، فرماتا ہے کہ وہ کچھ نہیں بھولتا ہے۔ معجزے پتہ ہے کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ جو معجزے کرنے والے پر یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین۔ جب دل خالی ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، کچھ سننے والا نہ ہو، جب ہر سانس بھاری ہونے لگے، تب اس کے آگے جھک جایا کرو۔ دعا نہ بھی مانگ پاؤ تو بس سجدے میں پڑے رہنا۔ وہ دل کے بوجھ اور روح کی اداسیوں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس ہر زخم کا علاج ہے، مرہم ہے۔ تو اس پر یقین رکھو اور تھوڑا اور صبر کرو، نا امید مت ہو۔ وہ رب العالمین سب کر دے گا، اس کی عطا کا انداز مختلف ہے۔ وہ تھوڑا انتظار کرواتا ہے، تھوڑا امتحان بھی لیتا ہے، مگر اس امتحان میں بھی ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے۔ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جب وہ تمہارے حق میں بہترین ہوں گی، تو وہ تمہاری ہی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی مانگی ہوئی خوشیاں دے دیتا ہے۔ تم اس کی رضا تک خود نہیں آتے، بلکہ وہ تمہیں اپنی رضا تک لاتا ہے، اور پھر جب تم مکمل اس کی رضا تسلیم کر لیتے ہو اور جب اس پر یقین کامل ہو جائے تو انسان کو پرسکون کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی عبادت اور دعاؤں کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے عبادت اور نماز اور دعا کو گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی سمجھ لیا ہے، کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہمیں فلاں شخص مل جائے۔ یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ وہ دعائیں سنتا ہے، مگر وہ رب ہے ہمارا، بادشاہ ہے وہ۔ اس کی رضا میں راضی ہونا ہی ہمارا اصل مقصد ہے، اصل کام ہے۔ اس پر اپنا یقین کامل رکھو کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ میری مانگی ہوئی دعا پر کن بھی کہہ سکتا، اور اگر میری خواہش پوری نہ بھی ہوئی تو وہ جو بھی دے گا وہی بہترین ہوگا۔ دعائیں معجزے کرا دیتی ہیں، دعائیں ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتی ہیں، لیکن اس بادشاہ سے ضد نہ لگا لینا غلط بات ہے۔ اس رب کا مقام جو ہونا چاہیے، ہم وہ کسی اور کو دے کر اس سے ضد لگا لیتے ہیں کہ بس تو یہی دے مجھے۔ ایسا کرنا درست نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو،
اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز، انسان یا جو چاہتے ہو نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا۔ پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ سنتے مجھے تو میں کیا کرتا؟ مطلب کہ اگر وہ مجھے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہ پیدا کرتے تو یہ میں کس کو بتاتا؟ میرے دکھ، میری اذیت کون سنتا؟ مجھے بن بولے کون میرے دل کے حال سے واقف ہوتا؟ کون مجھے چپ چاپ سمجھ پاتا؟ کون مجھے سکون دیتا؟ بے سکونی کے لمحوں میں اس دنیا میں کہاں جھنگ کر رہا ہوتا۔ ابھی تو دل بھر جائے تو جائے نماز پر رو لیتا ہوں، یا اللہ کی صدائیں لگا لیتا ہوں۔ تب کیا کرتا میں اگر وہ مجھے خود سے واقف ہی نہ کروا سکتا؟ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے اپنی ذات نصیب کی ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے مجھے ہر حال میں بھی۔ اب یہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، میرے پاس۔ اگر مجھے یہ بھی نصیب نہ ہوتا تو میں تو مٹ گیا ہوتا اب تک۔ میں تو اس کی بس اسی عطا کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ سب کرنے والا رب سب کر دے گا۔ اس سفر کی منزل بھی ہے اور اس صبر کا اجر بھی ہے۔ ہر چیز ایک مقرر وقت پر ہوتی ہے اس دنیا میں، تم بس اس کی رضا کے راستے پر قائم رہنا۔ تمہارا یہ سفر اور صبر فضول نہیں ہے، تم اپنا ہر خواب پورا ہوتے دیکھو گے، تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ کوئی اشارہ ڈھونڈ رہے ہو نا تو سنو، دعائیں جاری رکھو، معجزے بس ہونے کو ہیں۔ اب جس نے آج تک تمہارے مسائل حل کیے ہیں، وہ تمہارے لیے بند راہیں کھولی ہیں، وہ اب بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس پر یقین رکھو، جب استغفار اور توبہ سچی ہو تو وہ رب معاف کرنے والا مہربان رب ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا رب کو راضی کر دیتی ہے، دعا ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، دعا بیمار کو شفا دلوا دیتی ہے، دعا غریب کو امیر کرا دیتی ہے، دعا رزق میں اضافہ کروا دیتی ہے، دعا شکست کو فتح میں بدل سکتی ہے۔ مگر میری تو ہر دعا ایسے قبول نہیں ہوتی، یہی سوچ رہے ہو نا؟ کیا آپ پورے یقین سے دعا مانگتے ہو؟ سچ بولنا ہے خدا سے، کیا آپ دل کے کونے میں نا امید ہوتے ہو نا؟ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے کے دل میں ذرا سا شک آ جائے تو اس ہتھیار کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہے اور آپ اسے رب سے پوری شدت سے نہیں مانگتے، اگر آپ راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے، تو سن لیں، سمجھ لیں، آپ کو وہ چیز یا انسان کی خواہش ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جس کو خواہش ہوتی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت دعا کرنے لگتا ہے۔ آپ کی دعا خاص ہے نا، تو اس کی دعا بھی تو اتنی ہی خاص ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا کہ ناممکن نہیں ہے کچھ بھی، لیکن یقین پورا ہو، مانگتے جاؤ، شک سے پاک دعا کرو، سب ہو سکتا ہے اور مل بھی سکتا ہے۔ یہ دعا کا ہتھیار اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اسے استعمال کرو اور پالو جو تم پانا چاہتے ہو۔ جب جیا نہ جائے تبھی تو جینا زندگی ہے۔ سنو، تھک گئے ہو نا، لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو رہا ہے، مشکلات سے اب دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا رہ گئے ہو، مگر سچ یہ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے
کہ تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ گہری رات کے بعد ہی تو روشن سویرا طلوع ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تم اس رب سے نا امید مت ہو۔ یقین رکھو وہ راہیں کھول دے گا۔ یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ وہ رب بہت مہربان اور رحیم ہے، مگر جب اس کے بندے کا دل توڑا جاتا ہے، جب اس کا بندہ کسی کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے اس کے آگے روتا ہے نا، تو یاد رکھنا وہ بدلہ لینے والا ہے۔ وہ مالک دو جہاں بدلہ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ملنے والی ہر تکلیف کا حساب پورا لیتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ آسانیاں بانٹو گے تو آسانیاں نصیب ہوں گی۔ یا رب مجھ سے وہ سجدہ کرا دے جس کے بعد تیری رضا ہی میری رضا بن جائے۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، عجیب سی تکلیف میں تھا۔ موسم نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم، مگر بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں آسمان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے رب سے دعا کر رہا تھا۔ میں اپنے صبر کے آخری مقام پر تھا۔ میں ناممکنات کے ہوتے ہوئے بھی اس کے کن پر بھروسہ کر کے دعا کر رہا تھا، خاموشی سے۔ اور اچانک ہوائیں چلنے لگی اور بارش شروع ہو گئی، اور میرے دل نے کہا کہ یہ میری دعا کی قبولیت کی بارش ہے۔ میرا دل جو کچھ لمحے پہلے مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں سکون اتار دیا گیا۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہوئی کبھی تو یقیناً آج اس لیے ہی قبول ہوئی ہوگی۔ جب ہم شدت درد سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ پرسکون کر دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، عجیب سی تکلیف میں تھا۔ موسم نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم، مگر بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں آسمان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے رب سے دعا کر رہا تھا۔ میں اپنے صبر کے آخری مقام پر تھا۔ میں ناممکنات کے ہوتے ہوئے بھی اس کے کن پر بھروسہ کر کے دعا کر رہا تھا، خاموشی سے۔ اور اچانک ہوائیں چلنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی، اور میرے دل نے کہا کہ یہ میری دعا کی قبولیت کی بارش ہے۔ میرا دل جو کچھ لمحے پہلے مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں سکون اتار دیا گیا۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ اس دن میری یہ خواہش پوری ہوئی کبھی تو یقیناً آج اس لیے ہی قبول ہوئی ہوگی۔ جب ہم شدت درد سے اس کو پکارتے ہیں نا، تو وہ جواب دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پرسکون کر دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بس یقین اور صبر کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب ممکن ہونا تم دیکھنے والے ہو۔ اب یہ جہان دیکھے گا تمہارے حق میں فائقون کے جلوے۔ یہ مشکلات کے آخری ایام ہے، بس تمہارے رب کے ان سے تمام معجزے ہونے کو ہیں۔ تمہاری دعائیں عرش پر مقبول ہو چکی ہیں، تو تیار ہو جاؤ اپنے رب کی طرف سے اپنے صبر پر حسین اجر پانے کے لیے۔ تمہارے آنسوؤں کو موتیوں کی مانند سنبھال لیا گیا ہے۔ یہ بس اب ختم ہونے کے مقام پر ہے۔ جو یہ آزمائش کٹھن ہو گئی ہے تمہارے لیے، ابھی ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو۔ یہ وہ راز ہے جو اس نے خود بتایا ہے اپنے ہی کلام میں۔ اس کی رضا کو ایسے تسلیم کر لو۔ اگر چاہتے ہو اس جہاں تک کی بھی رسائی کہ اس کی اور تمہاری رضا ایک ہو جائے، تو اس کے لیے خود کو فنا کر جاؤ۔ اپنی ذات پر اس کا رنگ چڑھا لو، کچھ اس طرح کہ اس کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ اگر تم جاننا چاہو کہ تمہارے صبر کے بدلے تمہیں جنت میں کیا نصیب ہوگا، تو سورۃ دہر پڑھ کر دیکھو۔ کون ہے اللہ جو بس تمہاری نیکیوں اور گناہوں کا حساب رکھتا ہے؟ وہ جو بس نیکوکاروں کا رب ہے؟ نہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ تمہاری کیفیات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ تم کتنی مشکل سے صبر کر رہے ہو، تم کس طرح اپنے نفس سے لڑ رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارے کمزور لمحات کو بھی،
وہ جانتا ہے تمہارا بے چین ہونا بھی، تمہارے دل کا اداس ہونا بھی، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو تم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہو، جو تم اپنی ذات سے پہلے اس کی مخلوق کا خیال کرتے ہو، وہ کیا یہ سب نہیں جانتا؟ تو جب وہ سب جانتا ہے تو وہ کیسے تم سے ایک گناہ پر منہ موڑ لے گا؟ وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہاری ایک پکار کا، تو پلٹ جاؤ اس کی طرف، دیر نہیں ہوئی ابھی۔ وہ دعائیں سن لے گا، وہ معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم اپنی آرزوؤں کو اس سے بیان کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری جھولی نعمتوں سے بھر دے گا۔ جس نے تہجد کا خیال دل میں ڈالا ہے، وہ تہجد کی برکتیں بھی عطا کرے گا۔ جس نے فرمایا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ تم پر رحمت بھی نازل کرے گا۔ جس نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے، وہ دعا قبول بھی کرے گا۔ وہ جس نے توبہ کی توفیق دی ہے، وہ توبہ قبول بھی کرے گا۔ وہ جواب دیتا ہے، وہ جواب دے گا۔ یقین رکھو، سفر جتنا کٹھن ہوتا ہے، منزل اتنی حسین ہوتی ہے۔ وہ رب سب آسان کرنے والا ہے۔ اپنے سجدوں پر یقین رکھو اور پکارتے رہو اسے، تم دیکھو گے جلد اس رب کی طرف سے اپنا اجر۔ تمہاری دعائیں تو وہ رب قبول کر چکا ہے۔ امید کیوں چھوڑ دی تم نے؟ بھول گئے ہو کہ وہ قادر مطلق ہے۔ مشکلات سے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آج ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔